ایک نوجوان وہ میری طرح کا جو مولوی پگڑی داڑھی باندھ لیتا نا، داڑھی رکھ کے پگڑی باندھتا ہے، اس کو بھی کلین شیو نوجوان اکثر گناہ گار ہی نظر آتے ہیں. حالانکہ نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہیں جیسا نواز دے. ہاں، یہ کیا پتہ ہے کہ کس کا دل کہاں جڑا ہوا ہے. نوجوانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے یہ سنت کو، انہیں مضبوطی سے تھامنا چاہیے، پر رکھ کے ڈرنا چاہیے، رکھ کے بھی ڈرنا چاہیے. یہ ہمارا مزاج ہوتا ہے نا. کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عشق جو ہے وہ جس نے پگڑی باندھ دیا اس نے چھپا لیا پگڑی کے نیچے اور داڑھی کے اندر. یہ بھی ہمارا مزاج ہوتا ہے. ایسا نہ کرے. یہ تو عطا ہے، وہ جس کو چاہیں دے دے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، جس کو چاہیں. میں نے جمعہ پڑھایا، عظمت مدینہ پہ تقریر کری. کچھ تقریریں کر کے بندے کو خود بھی بڑا مزہ آتا ہے، مجھے بھی بڑا سرور آیا. ہماری مسجد کی بیسمنٹ ہے. ایک نوجوان بالکل کلین شیو سادہ آدمی کہنے لگا پیر صاحب ایک ضروری بات کرنی ہے. اور اس کے چہرے میں نا تاثرات اس طرح کے تھے کہ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا پریشانی ہے. کہنے لگا ذرا سنے. میں نیچے بیسمنٹ میں لے گیا. میں نے کہا بیٹے کہیے. تو وہ رو پڑا اور اس طرح رویا کہ اس کی ہچکیاں بند گئی. اور وہ بات کرتا نا، کبھی دکھ بڑا گہرا ہوتا ہے تو بندے کے لفظ ساتھ نہیں دیتے. تڑپ اٹھا. میں نے کہا یار آپ بتائیں، میرے لائق جو حکم ہوگا میں کروں گا. تو کھل کے رویا. کہنے لگا حضرت صاحب یہ دسو قرضہ چوک کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ اب نہیں مجھ سے رہا جاتا حضور. میں مقروض آدمی ہوں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں، مجبور ہوں، لیکن لوگ مدینے جاتے ہیں تو میری بس ہو گئی. بڑا روتا ہوں. مجھے بتاؤ قرضے سے عمرہ ہو؟ میں نے کہا یار جب اتنا درد ہونا تو ویسے ہی وہ بلا لیا کرتا، ویسے ہی کرم ہو جاتا. اس پہ کرم ہو گیا، اللہ نے کو ذریعہ بنایا، وہ چلا گیا، وہ ہو آیا. وہ کب کی بات تھی، وہ کب سے ہو آیا. آپ یقین کریں کئی دفعہ بڑی تقریروں سے وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو کسی بندے کی ملاقات سے ہو جاتی ہے. میں اسے مل کے آیا تو ساری رات میں بھی روتا رہا. میں نے کہا یار کمال نہیں ہو گئی؟ کیا اس کا نظریہ ہے، کیا اس کا ذوق ہے. کہاں بیٹھ کے یہ شخص دیکھو نا یار. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ تو کیسے سکھائیں؟ تو میں نے کہا اکثر آپ کا منہ اترا ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں تو بچوں کو پتہ چل نہیں جاتا کہ ابے کو کیا ٹینشن ہے، آج کل کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، باہر حالات خراب ہیں. گھر میں شور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اماں بھی کہتی ہے پتر کوئی بات نہ کرنا، تمہارا ابا پریشان ہے. ہو جاتا ہے نا. تو میں نے کہا میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے کہ کبھی کبھی ابا رضائی میں رونے لگے اور جب اس کی ہچکیاں بن جائیں تو بچے پوچھیں کہ اماں جی ابا جی کو کیا ہے، تو اماں کے پتر چپ کرو تمہارے والی بات نہیں، اماں بتائیں تو صحیح. تو پھر اماں کہ پتر تمہارے والد کو نا مصطفیٰ کا مدینہ یاد آ. انہیں نا درد ہے وہ کیفی. اس سے بچے محبت سیکھیں گے، اس سے ان کے دلوں میں شعور آئے گا، انہیں پتہ چلے کہ ہم نے نا یار کبھی تیرا میرا بچہ ضد کرے، وہ ضد کرے کہ نہیں جیسے مرضی کرے، میں نے میلاد کے دن لائٹیں لگوانی ہیں، وہ ضد کرے، اسے پتا ہو کہ یہ بڑا قیمتی کام ہے. یہ والی ضد جب وہ کرے تو پھر اس پر شفقت کا دروازہ کھول دے کہ یار یہ تو تیری ضد بڑی مزیدار ہے، یہ تو روز کیا کر، اس کا تو مزہ ہے. نبی کریم کا ادب، حضور کا پیار، صحابہ کرام کی غلامی، اہل بیت نبوت کا احترام، ان لوگوں کے ساتھ مضبوطی. درود و سلام پڑھنا تو ذرا ذائقہ لے لے کے پڑھنا، ذرا مزے کے ساتھ. یار آپ درود تاج سنتے ہیں کبھی؟ ایک دفعہ میرے کہنے پہ بھی سننا آج.